جب یہاں پنجابی مارے جا رہے تھے، غریب، نائی، دھوبی، تو کوئی بات نہیں کر رہا تھا، کوئی ان کے لیے حقوق کی بات نہیں کر رہا تھا. سب کہہ رہے تھے یہ بلوچوں کے حقوق کے لیے ان پنجابیوں کو ان کو مارا جا رہا تھا. ایک دہشت گردی کا ماحول جو ہے ایک ہندوستان کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور اس میں وہ جو ہے افغانستان کی سرزمین کو مسلسل استعمال کر کے ہمارے یہاں کے لوگوں کو پیسے کے بل بوتے پر، نعروں کے بل بوتے پر خرید کر یہاں دہشت گردی کرا رہا ہے. ٹرک جلائے جاتے ہیں غریبوں کے، روزگار کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس میں بھی ہم یہ کہنے کے بجائے کہ فلانا تنظیم، فلانا دہشت گرد اس نے قبول کیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کر کے کمانڈر ہاؤس جو لاہور میں جلایا گیا، میں خود اس کے دورے پر گیا، میں مسجد گیا، سارا مسجد جلایا ہوا تھا. کسی نے بات نہیں کی کہ اس مسجد میں کلام پاک رکھے ہوئے تھے، ان کو جلایا گیا، کیا اس مسجد کی بے حرمتی کی گئی، یا ہم خوفزدہ ہیں یا ہم نے سب کو پولیٹکس کی نظر کی ہے. بلوچستانی کے اور ایک بلوچ کے اس کی ہر شخص کو شدید مذمت کرنی چاہیے. جس طرح اگر گورنمنٹ کسی جرائم پیشہ شخص کے گھر یا کسی دہشت گرد کے گھر چھاپہ مارتی ہے تو ہم سب اس کو چادر اور دیواری کا نام دیتے ہیں، لیکن اس طرح معزز اراکین کے گھر جو بلوچستان کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے، اس قسم کے لوگوں کے گھر میں میرے خیال میں چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کرنا میرے نظر میں انتہائی بہت بڑا جرم ہے. اس سلسلے میں گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے فرائض انجام دے. اس سلسلے میں میں باہر تھا بلوچستان سے، میں نے رپورٹ طلب کی ہے، اور اسد بلوچ صاحب صبح آئے ہیں، ان کے کچھ خدشات تھے ان کے کچھ آفیسرز کے حوالے سے، وہ بھی میں نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے. کیونکہ آج پرائم منسٹر آ رہے تھے گوادر، تو وہاں سب سسٹم بزی تھا، تو انشاءاللہ اس کیس کو ہم اس طرح نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ اگر ہمارے اس طرح عزت دار لوگوں کے گھروں پر اس طرح کی کارروائی کی گئی، میرے خیال میں یہ اگر عام پورے بلوچستان میں پھیلتا گیا پھر کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. دوسری بات، اصغر خان نے بہت اچھی تقریر کی، اس حوالے سے میں بھی آج کچھ تلخ باتیں کروں گا. دیکھیں، آج جو حالات بلوچستان کے دہشت گردی کے حوالے سے ہیں یا جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں ایک بحیثیت قوم، بحیثیت پولیٹیکل پارٹیز، بحیثیت سیاسی لیڈر، ان کے ڈوئل نیچر اور دغلا پن کی وجہ سے. قوم کو بھی میں کہتا ہوں کہ ہم جب تک اپنا یہ دغلا پن نہیں چھوڑیں گے، یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. جب یہاں پنجابی مارے جا رہے تھے، غریب، نائی، دھوبی، تو کوئی بات نہیں کر رہا تھا، کوئی ان کے لیے حقوق کی بات نہیں کر رہا تھا. سب کہہ رہے تھے یہ بلوچوں کے حقوق کے لیے ان پنجابیوں کو ان کو مارا جا رہا تھا. پھر اس کے بعد جو وہ لوگ، وہ غریب جو پاکستان کی بات کرتے تھے، پاکستان میں رہنے کی بات کرتے تھے، وہ مارے جا رہے تھے. اس کے بعد بھی ہم جو ہے کسی نے کسی فورم پر اس کی کوئی مزاحمت نہیں کی، کیونکہ اس میں سب کا سیاسی نقصان تھا. اسی طرح جو میں محسوس کر رہا ہوں 4-5 سال سے بحیثیت وزیر داخلہ کے، ہم سب کچھ جو چیزیں میں نے ڈوئل نیچر دغلا پن کے حوالے سے کہا، اس وجہ سے بھگت رہے ہیں. ابھی آپ کو ساری دنیا کو پتہ ہے، اگر ہم شعور رکھتے ہیں، ہم آنکھیں رکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک دہشت گردی کا ماحول جو ہے ایک ہندوستان کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور اس میں وہ جو ہے افغانستان کی سرزمین کو مسلسل استعمال کر کے ہمارے یہاں کے لوگوں کو پیسے کے بل بوتے پر، نعروں کے بل بوتے پر خرید کر یہاں دہشت گردی کرا رہا ہے. جب یہاں انہی دہشت گردوں کے ہاتھوں سے، اسی انڈیا کے ایجنٹوں کے ہاتھوں سے لیویز والے ارنائی میں مارے جاتے ہیں، تو اصغر خان صاحب اور نصر اللہ زہری صاحب کو چاہیے کہ وہ ادھر عوام کو، ادھر اسمبلی میں گورنمنٹ کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے پریشر ڈالیں. وہ گورنمنٹ کا فرض ہے، بغیر پریشر کے بھی اس کو کرنا چاہیے. میں ایز اے پولیٹیشین، ایز اے قوم کی بتا رہا ہوں. ہم ان دہشت گردوں سے شاید یا ڈرنے کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، یا اپنی سیاست کی وجہ سے ان کے خلاف آپریشنز کرنے کے بجائے ہم الٹا ان لیویز جو ان کا وارث بھی سرکار ہے، جو سرکار کے لوگ ہیں، مارے بھی سرکار کے لیے گئے، آ کے انہی کی لاشوں کو سرکار کے خلاف جو ہے روڈ بند کرتے ہیں کہ سرکار کو ختم کر لوں.
دوسری بات ٹرک جلائے جاتے ہیں غریبوں کے، روزگار کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس میں بھی ہم یہ کہنے کے بجائے کہ فلانا تنظیم فلانا دہشت گرد اس نے قبول کیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کے خلاف ایکشن لے کے ان کو ختم کر کے اس دہشت گردی سے غریبوں کو نجات دلائی، اس در بھی خوف ہمارے آگے آ جاتی ہے، اور ادھر بھی کہتے ہیں سرکار کے فلانا افسر کو بدل کر لو، سرکار کے فلانا چوکی کو بدل کر لو۔ اس طرح جب تک جس طرح اظہر خان صاحب نے کہا قرآن پاک کے حوالے سے، یہ تو کسی مسلمان کے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہے کہ کلام پاک کی اس طرح میڈم اسپیکر بے حرمتی کی جائے۔ وہ تو جس طرح انہوں نے کہا سویڈن میں جس طرح کیا گیا وہ ایک ایسا میرے خیال میں اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے میں تو اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کے خلاف ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، اس کے خلاف ہم OIC سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، اس کے خلاف ہم اقوام متحدہ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، لیکن جس مساجد کا ذکر اصغر خان نے کیا وہ ہمارے اپنے ہاتھ سے ان میں جلائے گئے ہیں۔ جس طرح یہ کوئی پولیٹکس کی بات نہیں ہے یا کوئی کہ میں کسی کو خوش کرنے کی بات وہ کر رہا ہوں، میں ادھر کور کمانڈر ہاؤس جو لاہور میں جلایا گیا، میں خود اس کے دورے پر گیا، میں مسجد گیا، سارا مسجد جلایا ہوا تھا، کسی نے بات نہیں کی کہ اس مسجد میں کلام پاک رکھے ہوئے تھے ان کو جلایا گیا، کیا اس مسجد کی بے حرمتی کی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم نے تمام چیزوں کو یا ہم خوفزدہ ہیں یا ہم نے سب کو پولیٹکس کی نظر کی ہے۔ جب تک ہم اس خوف کو اور اس اپنے جو دغلاپن ہے اس کو ختم نہیں کرتے، میرے خیال میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے میں ہمیں مسائل ہیں اور رہیں گے۔ تھینک یو۔